بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ علی نقشبندیہ میں انسان کی روحانی ترقی کی ابتدا عالم امر سے ہوتی ہے، تو 5 لطائف پہ سبق کرتے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ پھر آفاق میں ہوتی ہے تو اس کے 2 لطائف ہیں، نفس اور قالب۔ پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں۔ جب انسان ان سب پہ محنت کر لیتا ہے تو اس کو ایک فنا نصیب ہوتی ہے۔ یہ فنا اعتبارات میں ہے، ابتدائی فنا ہے، فنا کا ابتدائی درجہ ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ فنا انسان کو اللہ کی عنایت ہی سے ملتی ہے، البتہ اس کی مبادیات وہ کسبی ہوتی ہیں، یعنی اس کی ابتدائی کیفیت جو ہے وہ کسبی ہوتی ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اتباع شریعت کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، رونے دھونے کے ذریعے سے۔ لیکن پھر جب اللہ کو پیار آ جاتا ہے تو فنائیت کامل پھر ملتی ہے۔ تو فنائیت کا تعلق عنایت ربانی کے ساتھ ہے، البتہ اس کی جو مبادیات ہیں وہ کسبی ہیں۔ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ولایت کسبی چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رجوع اللہ، انابت اللہ، رونا دھونا، محنت، مشقت، یہ سارا کام کرنا تو پڑتا ہے نا، پھر ہی پیار آتا ہے دوسرے کو۔ مگر فنائے کامل کا معاملہ اللہ کی عنایت پہ وابستہ ہے۔ جتنی عاجزی ہوگی، اب دیکھیں اس میں کیا خوبصورتی ہے کہ بندے میں نہیں آ سکتی کہ میں نے اپنی محنت سے یہ درجہ پا لیا۔ فرمایا کہ تم تو بچے کی طرح رو دھو سکتے ہو، اس سے ماں کے دل میں محبت آتی ہے، پھر وہ دودھ پلا دیتی ہے۔ تو ولایت کے انوارات کا عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کی عنایت سے وابستہ ہے۔ بندے کے ذمے رونا دھونا، شکل بنانا، محنت کرنا، مبادیات ساری وہ کسبی ہیں۔ تاہم جب یہ پہلا قدم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے
تو اس سے غفلت چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں غفلت نہیں آتی، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی جان چھڑا دیتے ہیں، اور اب اس کی زندگی نیکی تقوی میں گزر رہی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دائرہ امکان، یعنی آفاق و انفس جو ہے نا، اس کو دائرہ امکان کہتے ہیں۔ آفاق اور انفس یہ دائرہ امکان ہے۔ یہاں انسان کو کمال جو حاصل ہونے تھے وہ ہو گئے۔ اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، لیکن اہل باطن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آیات لطائف عالم امر اور عالم خلق سے متعلق ہیں، اور جو انسان ان کو پا لیتا ہے یتبین لہم انہ الحق، اس کو عنایت کا درجہ مل جاتا ہے۔ تو آفاق اور انفس کے لطائف کو کرنے سے پھر فنائیت کا رتبہ انسان کو ملتا ہے، تو وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اور حق سے واصل ہونے کے بعد پھر پیچھے ہٹنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان عبادی کے زمرے میں آ جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں تیرا دور نہیں چل سکتا کہ تو ان کو مجھ سے دور کر دے، وہ میری حفاظت میں ہے۔ تو ہمت کر کے اس قدم تک تو انسان آگے بڑھے نا کہ محفوظ ہو جائے دشمن کے وار سے اور حفاظت میں آ جائے رب غفار کی۔ اب اس سے اوپر سالک کو مختلف طرح کے کمالات ملتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا، جیسے مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، بناتا ہی نہ۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اس پوری کائنات کو جو فیض ملا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ملا ہے۔ انبیاء، رسل جتنے بھی ہیں ان سب کو جو فیض ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وساطت سے ملا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے معافی مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کا واسطہ پیش کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی کامل تجلیات اتریں، اور ان کے جو سمجھ لیجئے 5 لطائف تھے، تو مختلف لطیفے سے فیض مختلف انبیاء نے حاصل کیا، اولو العزم انبیاء نے۔ چنانچہ ان پر تو فیض اترا شان جامع کا، لیکن جیسے روشنی رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو ایسے ان سے فیض ملا قلب کے لطیفہ کے ذریعے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور وہ تجلیات افعال کا ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو صفات ثبوتیہ کا فیض لطیفہ روح کے ذریعے سے ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیونات ذاتیہ کا فیض لطیفہ سر کے ذریعے ملا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات سلبیہ کا فیض لطیفہ خفی کے ذریعے سے ملا۔ تو یہ جو اولو العزم انبیاء تھے ان کو بھی فیض نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ملا،
اور آپ کے مختلف لطائف کے ذریعے ان کے مختلف لطائف میں پہنچا اور وہ کمال سے مشرف ہوئے۔ اب دنیا کے کسی سالک کو جو بھی فیض ملتا ہے وہ مختلف لطائف پہ ملتا ہے۔ مثلا قلب پہ ملے گا تو تجلیات افعال کا فیض ہوگا، روح پہ ملے گا تو صفات ثبوتیہ کا، سر پہ ملے گا تو شیونات ذاتیہ کا، خفی پہ ملے گا تو صفات سلبیہ کا، اور اخفا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے تو ملے گا تو شان جامع کا فیض وہاں سے ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالک کو یہ 5 ولایتیں ملتی ہیں۔ لطیف قلب پہ بھی ولایت ہے، روح پہ بھی ہے، سر پہ بھی، خفی پہ بھی، اخفا پہ بھی، مگر ان ولایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مختلف انبیاء کے زیر قدم ہیں۔ زیر قدم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان انبیاء کو چونکہ ابتدا میں فیض اس صفت سے ملا اور آج اس کو بھی وہیں سے مل رہا ہے تو یہ ان کے پیچھے چلا، ان کے قدم پہ آیا، اور بعض نے اس کا نام مشرب بھی رکھ دیا۔ مشرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے پانی پیا جائے، مشروب پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر سالک کے 5 لطائف میں سے کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نمایاں ہوتا ہے، چاہے قلب ہو، روح ہو، سر ہو، خفی ہو، اخفا ہو، اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس سے تعلق نہیں ہے اس کا، مگر کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نسبتاً دوسروں کے زیادہ نمایاں ہوگا، اور جیسا لطیفہ نمایاں ہوگا اس بندے کے عادات حالات اسی ہی طرح کے ہوں گے۔ اس لیے اس کا نام یوں لکھ دیا گیا کہ فلاں آدم علیہ السلام کے مشرب پر ہے، فلاں ابراہیمی المشرب ہے، موسوی المشرب ہے، عیسوی المشرب ہے، اور فلاں تو محمدی المشرب ہے۔ یہ مشرب کا لفظ یہاں سے نکلا۔ تو یہ مشرب کا لفظ یہاں سے نکلا کہ ہر بندے کا اپنا اپنا مشرب ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ لطائف پہ ہوتا کیا ہے۔ جو مراقبات مشارب کا پہلا سبق ہے وہ لطیف قلب ہے، یہ 11واں سبق کہلاتا ہے۔ اس کو کرنے کی نیت یہ ہے الہی تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیف قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیف قلب میں عطا فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطہ سے میرے بھی لطیف قلب میں القاء فرما۔ یعنی فیض ہے تجلیات افعالیہ کا، اور ملا تھا نبی علیہ السلام کے لطیف قلب سے آدم علیہ السلام کو۔ وہی فیض ہم بھی چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں فیض ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتا، تو مشائخ کے ذریعے سے وہ فیض ہمارے لطیف قلب میں بھی القاء فرما دیجیے۔ جب تجلیات افعالیہ کا فیض آتا ہے تو بندے کو یہ راز کھل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہیں، اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہیں، فعال لما یرید ہیں۔ یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ نہ کوئی پتا گرتا ہے، نہ ہلتا ہے، مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہو رہا ہے اس کائنات میں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے بندہ کر رہا ہے،
مگر اس کے پیچھے منشا کس کی ہوتی ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اس مسجد میں بلب ہیں، روشنیاں ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ ہم بلب جلا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن جو بجلی بنانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس پورے ملک کی روشنیاں ہماری مرضی سے چل رہی ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پیچھے سے بجلی بند کر دیں تو ہم کیا کریں بھائی؟ تو ہمارے جتنے افعال ہیں وہ اصل میں اللہ کے اذن سے ہو رہے ہیں، اور یہ جتنے اسباب ہیں یہ برتن ہیں، ان میں نفع اللہ ڈالتے ہیں، نقصان اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، ان میں عزت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، ذلت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، وہ عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں، جس چیز میں جو اثر ڈالنا چاہیں وہ پروردگار ڈالتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں نکل کے یہی تو سیکھتے ہیں نا، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں اللہ کے بغیر۔ یہ جو یقین بناتے ہیں وہ ہمارے اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب سالک ہر کام کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے ارادوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ حاصل ہوتی ہے، ارادوں کی نفی، کہ میرے ارادے سے کچھ نہیں ہونا، جو کچھ کی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ تو اپنے ارادوں کی انسان نفی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب اس کی نظر میں مخلوق سے امیدیں کٹ جاتی ہیں، اللہ پہ امیدیں لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ ہر کام ہونا جو اسی سے ہے۔ تو ادھر سے توجہ ہٹ گئی، ادھر توجہ ہو گئی تو اس کو تبتل کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ مخلوق سے بھی کٹتا ہے، اپنے آپ سے بھی کٹ جاتا ہے، ایسا کامل۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو اس مقام پہ آ کے سالک کو کامل تبتل نصیب ہو جاتا ہے، ہر طرف سے انقطاع ہو جاتا ہے، مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، خالق پہ نظر آ جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ ایمان حاصل تھا، اسی لیے خالد بن رضی اللہ عنہ کو زہر دکھائی دشمن نے کہ بھائی ہم نے تو اس زہر سے اپنی تلواروں کی دھار بجھائی ہے۔ انہوں نے وہ زہر لی اور دعا پڑھی اور اس زہر کو پی لیا، اور زہر ان کو کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، اس لیے کہ ان کو اللہ نے یہ یقین عطا فرمایا ہوا تھا۔ سیدنا خالد بن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے خوب فتوحات ہوئیں۔ جب فتوحات اپنے عروج پر تھی نا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو بھیجا رکا دے کے، اور لکھا کہ خالد آپ آج سپہ سالار کی پوسٹ سے معزول، اور آپ کی بجائے یہ سپہ سالار، اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، رہنا چاہیں ایک عام سپاہی بن کر تو وہیں رہیں، ورنہ آپ مدینہ میرے پاس آ جائیں۔ تو خالد بن رضی اللہ عنہ نے سپہ سالاری تو ان کے حوالے کر دی، خود سپاہی بن کے وہیں لڑنے لگ گئے۔ تو کسی نے خالد بن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عجیب، آپ سپہ سالار تھے اور ایک حکم سے آپ ایک عام سپاہی بن گئے، آپ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہوا،
کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سپہ سالار بن کر جب میں لڑ رہا تھا تو اسی پروردگار کی رضا چاہتا تھا، جب سپاہی بنا تب بھی اسی کی رضا چاہتا تھا، مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو کسی نے عمر لانو سے پوچھا کہ آپ نے خالد ابن ولید لانو جیسے بہادر جرنیل سے امت کو کیوں محروم کیا؟ فتوحات ہو رہی تھیں، ہر طرف اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا، تو امت کو آپ نے ایسے جرنیل کی قیادت سے کیوں محروم کیا؟ تو عمر لانو نے جواب دیا کہ قیادت سے، جرنیل کی قیادت سے تو امت کو محروم کیا، مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا۔ اور پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ خالد جہاں جا رہے تھے فتح ہو رہی تھی، فتح ہو رہی تھی، فتح ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ خالد جہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظر مخلوق پہ جمنے لگ گئی تھی، میں نے معزول کر دیا کہ فتوحات تو پھر بھی ہوں گی، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بندوں کا معاملہ نہیں، یہ بندوں کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں صحابہ لانم اس معاملے میں کتنے محتاط رہتے تھے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہے، کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اسی چیز کا اظہار تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فتح مکہ کے وقت، کیا کہا تھا؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہی تو نبی علیہ السلام نے اقرار فرمایا تھا، ایک اللہ نے سب کو شکست دی۔ تو یہ جو ایمان ہے اتنا خوبصورت، یہ اس لطیفے پہ انسان کو ملتا ہے۔ ایسے بندے کی نظر میں پھر مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے۔ کوئی تعریفیں کرتا رہے وہ پھولتا نہیں، اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تعریفیں کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی زبان سے میری تعریف کروا رہے ہیں، تو نظر اللہ پہ۔ اور اگر کوئی ان کو الٹے الفاظ کہہ دیتا ہے تو غصہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے بارے میں برا کہہ رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے یہ لفظ مجھے کہلوا رہا ہے۔ تو توجہ ان کی اللہ کی طرف جاتی ہے، تو اس سبق پہ پہنچ کے مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے، اور انسان کو نفع اور نقصان برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جس کو کہا نا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، بندے کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے الحمدللہ، اور نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے الحمدللہ، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ کیا عجیب کیفیت ہوگی، انسان کو نہ کسی سے حسد ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ گلہ ہے کسی سے، مخلوق سے گلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سوچ کیسی ہو جاتی ہے پاکیزہ کہ جو ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ شیطان بدبخت جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا، اس نے کہا کہ وہ بدبخت یہ اتنے سارے جال لیے پھر رہا ہے، مگر تیرا بدن بڑا کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ کہنے لگا کچھ ایسے بندے ہیں جن پہ میرا کوئی جال اثر نہیں کرتا، انہوں نے مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، میرے جگر کے کباب بنا دیے انہوں نے۔ ان کا وہ کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو شیطان نے گدھے کی شکل اپنائی، ایک بڑے میاں تھے، وہ کپڑا بنتے تھے، اس میں لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں، تو کھڈی چلاتے تھے۔ یہ گدھا بن کے وہاں گیا اور اس نے جا کے ایک لات ماری اور سارے دھاگے توڑ دیے۔ وہ بزرگ اٹھے اور بسم اللہ پڑھتے اور دھاگے کو گانٹھ لگا دیتے، پھر دوسرے گانٹھ کے دھاگے کو، پھر بسم اللہ پڑھ کے تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔
کچھ دیر کے بعد اس نے پھر اسی کام کو ریپیٹ کیا، انہوں نے پھر ایسا کیا. تو شیطان کہنے لگا کہ دیکھو نہ اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ کوئی گالی نکالے، کوئی غصے کا اظہار کرے، کوئی ناشکری کی بات کرے، میں اس کا نقصان کر رہا ہوں، اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزرگ لطیفہ قلب کی ولایت رکھتے تھے. یہ تجلیات افعال والی ولایت حاصل تھی. وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان دھاگوں کو تڑوا رہے ہیں، تو تڑوا رہے ہیں تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں، جڑنے پہ بھی راضی تو ٹوٹنے پہ بھی راضی. سراپا تسلیم ہو جاتا ہے بندہ. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کے بیٹے کی شادی تھی اور بارات بالکل جانے کے لیے تیار تھی. دلہا کے لیے گھوڑا بھی آ گیا کہ بھئی جائے گا، اور وہ گھر میں نہ کچھ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تو بیوی نے کہا آپ کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، باہر بارات بالکل تیار ہے جانے کے لیے. تو کہنے لگے کہ میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا کیا، میں آپ کو ڈھونڈنے میں ذرا مدد کر دیتی ہوں، کام ختم ہو. کہنے لگے وہ میں اس میں نا کفن ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں کفن ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں مجھے الہام ہوا ہے کہ جس بیٹے کی شادی ہونی ہے نا ابھی اس کی وفات ہو جائے گی، تو میں اس کے لیے کفن ڈھونڈ رہا تھا. میاں بیوی یہ بات کر رہے تھے کہ باہر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا جی کہ دلہا گھوڑے کی سواری کرنے لگا تو پاؤں جو پھسلا تو گردن کے بل گرا، اس کی وفات ہو گئی. عین خوشی کے عالم میں ان کو اس کی وفات کا الہام ہوتا ہے اور ان کے دل پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. اتنا سراپا تسلیم ہو جاتا ہے بندہ. سبحان اللہ. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں کیوں نہ ڈال دوں. پھر بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، سراپا تسلیم ہو جاتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ جو کر رہا ہے الحمدللہ. تو تجلیات افعال کے سبق پر انسان کو ایسا مضبوط یقین ایمان حاصل ہو جاتا ہے. آپ سوچیں ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ادھر سے آ کے کہہ دیتا ہے فلاں نے یہ بات کی تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کینہ، کوئی ادھر سے بات کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں کینہ. کب جان چھوٹے گی ان مصیبتوں سے. کوئی آ کے کہہ دیتا ہے تو ہمیں پھر اپنے علم پہ بڑا ناز ہونے لگ جاتا ہے، اپنے واز پہ ناز ہونے لگ جاتا ہے. سب کمزوریاں ہیں، اور یہ اس وقت تک ہیں جب تک تجلیات افعال کے اندر فنا حاصل نہیں ہوتی. اس سے پہلے تک کی باتیں ہیں. جب تجلیات افعال میں فنا حاصل ہو گئی تو پھر تو سب افعال اللہ کی طرف منسوب کرنے ہیں. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایسا بندہ پھر کتنا جلدی درگزر کر دیتا ہے. اب نبی علیہ السلام کے پاس کفار آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معاف فرما دیتے تھے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس نے حالت کفر میں جو یہ حرکت کی تھی، کی نہیں تھی، کروائی گئی تھی. نبی علیہ السلام آرام فرما ہیں. ایک صحابی تشریف لائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ آ گئے. اور یہ ابو جہل کے بیٹے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، چچا ہو کے پکا دشمن نمبر 1 تھا. اب اتنے دشمنوں کے سرغنا کا اگر بیٹا آئے تو بندہ تو کہتا ہے نا کہ میں انتقام لوں گا اس سے. وہ آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے اٹھے، ابھی سر پہ امامہ بھی نہیں لیا تھا، اٹھ کے نکلے، فرمانے لگے اے سوار تیرا آنا مبارک.
اے سوار تیرا آنا مبارک. چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب میرے مالک نے عنایت کی نظر سے اس کو دیکھ لیا، اب اس کو ایمان کی سعادت نصیب ہو گئی. کوئی انتقام والی بات ہی نہیں ہوتی تھی. حبار ابن الاسود جس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ نیزہ مارا، وہ اونٹ کے اوپر سے گریں اور حاملہ تھیں، بچہ ضائع ہوا، اور اسی تکلیف میں بالآخر کچھ سالوں کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایسا بڑا دشمن جو اولاد کو اتنی تکلیف پہنچاتا ہے، وہ آ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام اس کو بھی معاف فرما دیتے. تو آپ سوچئے کہ تجلیات افعالیہ کا سبق ہونے سے بندہ عفو درگزر کا پیکر بن جاتا ہے. چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے اس نے نہیں کیا، یہ اس نے کروایا. اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی تھی جس نے سیدنا حمزہ لانو کو شہید کیا تھا، وحشی رضی اللہ عنہ. حالانکہ اتنا غم تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مردے پہ رونا جائز ہوتا میں مدینے کی عورتوں کو کہتا کہ ان پہ روئیں، نوحہ کریں. اور جو احد کے شہداء تھے ان کو 10 کر کے لایا جاتا تھا، جنازہ پڑھا جاتا تھا، مگر سیدنا حمزہ عنہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا تھا. ان کا جنازہ 12 مرتبہ نبی علیہ السلام نے پڑھا. محبت اتنی تھی. اور ان کا جو شہید کرنے والا بندہ تھا وہ پیٹھ کے پیچھے سے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ لا اشہد اللہ الہ الا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا، نے اس کو قبول کر لیا. ہاں انسان ہوں، ہو سکتا ہے تجھے دیکھ کے مجھے چچا یاد آ جائیں، اس لیے ذرا ایک طرف ہو جاؤ. مگر اس کے ایمان کو قبول فرما لیا. سمجھ گئے کہ اب عنایت کی نظر اللہ کی اس کے اوپر. تو یہ جو اناد اور ضد اور دشمنی، عداوت، کھینچا تانی، یہ سلسلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ اس سبق کے ملنے پر انسان کتنا نفیس انسان بن جاتا ہے. تو تجلیات افعالیہ میں انسان کو فنائیت حاصل ہوتی ہے اس حد تک کہ انسان اپنے ارادوں کی بھی نفی کر دیتا ہے. پھر انسان صبح اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ اے میرے مالک آج آپ مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ کے ہاں دستور تھا کہ وہ اشراق کے وقت استخارے کی بھی نیت کیا کرتے تھے اشراق کی نماز کے ساتھ. اور اس کے بعد چونکہ رات کو جاگتے تھے تو کچھ دیر آرام کرتے تھے. اور یہ استخارہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا تھا کہ نکاح کے لیے، فلاں کے لیے، سفر کے لیے نہیں. یہ استخارہ صرف اس نیت سے کرتے تھے کہ اے مالک یہ نوکر غلام حاضر ہے اور آج کے اس پورے دن میں جو حکم ہو آپ حکم فرما دیجیے، حاضر. استخارہ کیا کرتے تھے. تو یہ تجلیات افعال کہلاتی ہیں.